اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ روز اس نیت کے ساتھ قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ شاید یہ آیت میری زندگی کو تبدیل کر دینے کا باعث بنے، اور شاید اس آیت کے ذریعے میں کسی کی ہدایت کا باعث بن جاؤں، اور شاید یہ آیت میری نجات کا باعث بن جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے 1 میں آیات کو سمجھنے کا، اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں۔ مختلف تفاسیر کی بکس ہیں اور قرآن پہ بہت سی بکس لکھی گئی ہیں۔ ان بکس کی طرف جانے کی بجائے، اگرچہ تفاسیر پڑھنا بہت ضروری اور اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے میرا ٹاپک بھی تفسیر کو ہی سمجھانا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے الفاظ کے ساتھ خود کو جوڑتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے میں رب ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی یہ میرا کلام ہے تو اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، دنیا میں اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اسی لیے اس کلام کے ساتھ براہ راست جڑیں۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ یہ اصول رکھیں، جیسے دنیا کے معاملے میں ہم لیٹسٹ چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فون ہے تو فون کے معاملے میں ہم کوشش کریں گے کہ لیٹسٹ ماڈل ہم لیں، اور کوئی بھی چیز ہے جب ہم لینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لیٹسٹ ماڈل لیں، اور دین کے معاملے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اولڈسٹ کی طرف جائیں، قرآن کے اصل الفاظ کی طرف ہم آئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4۔ پہلے آیت کا ترجمہ، آیت کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ کون کون سے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایک لفظ ہم وہ سیکھیں گے جو بارہا استعمال ہوتا ہے، جو جیسے کہ ہم ہے، من کا لفظ ہے، علا کا لفظ ہے، انا کا لفظ ہے، اور انا کا لفظ ہے۔ ان میں سے روز کے ایک لفظ پہ ہم بات کریں گے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن جب ہم سن رہے ہوں یا جب ہم ناظرہ پڑھ رہے ہوں تو بہت حد تک ترجمے کی طرف جانے سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ آیت کی خود سے سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو چلیں جی، اب آپ تیار ہیں اللہ کی کلام کو اپنے دل پر اتارنے کے لیے۔ آیت نمبر 4 کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں اور اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے عربک پڑھی جا رہی ہو اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ تب ہی وہ مرحلہ آتا ہے جب قرآن دماغ کی بجائے دل پر اثر کرنا شروع کرتا ہے، قرآن ہماری روح پر اثر کرنا شروع کرتا ہے، اور قرآن کی تاثیر ہمیں محسوس ہونی شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ من قبل، قبل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پہلے کو کہتے ہیں، ہدن ہدایت سے ہے، للناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اور انزلہ کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، نزلہ، انزلہ، نزل، نازل ہونا سے، اور فرقان قرآن کا نام ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور کفروا، کافروں کو کفر سے ہے، اور آیات اللہ، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عذاب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عزیز کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ذو انتقام، انتقام سے ہے، اور انتقام کا لفظ بھی اردو کا لفظ ہے۔ موسٹلی ورڈ اس آیت کے اردو کے الفاظ ہیں۔ الناس کا لفظ اردو میں استعمال کم ہوتا ہے، اور عزیز کا لفظ اپنے مفاہیم کے لحاظ سے، اپنے میننگ کے لحاظ سے کم استعمال ہوتا ہے، ایز اے نیم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ورڈز اردو میں ہم یوز کرتے ہیں۔ جو لفظ یاد ہم نے کرنا ہے وہ ہے ہم کا لفظ، لاہم۔ ہم کا لفظ قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے، اموالہم، ان کے مال، انفسہم، ان کی جانیں، تو یہ دے اور دم کے میننگ میں آتا ہے، گروپ آف پیپل کے لیے، وہ سب مرد اور وہ سب عورتیں اس میں شامل ہوتا ہے، بارہا یوز ہوتا ہے یہ ایک لفظ، آج ہم یاد کریں گے۔ اب آئیے آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، من قبل ہدی للناس، پہلے سے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پچھلی آیت سے ملائیں گے، تورات اور انجیل کی بات ہوئی ہے نا، من قبل، پہلے سے، یعنی تورات اور انجیل پہلے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر اس نے فرقان نازل کی، یعنی قرآن پاک۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، شدید عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز وہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے ہم جوڑیں گے تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے گا کہ وہ اللہ نے رب ہونے کا جب ہمیں بتایا کہ اللہ وہ ہے جو الحی القیوم ہے، تو اس نے بتایا کہ اس نے انسانوں کو سب سے پہلی نعمت کیا دی؟ اس نے انسانوں کی ہدایت کا سامان باہم پہنچایا، اور آج سے نہیں، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس نے کتاب دی ہے، بلکہ پہلے سے ہی جس دن سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کی ہدایت کا سامان بھی ساتھ بھیجا، پہلے تورات کی صورت میں، پھر انجیل کی صورت میں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر مکمل ہدایت نہیں تھی، ہدن للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی غلطیاں تھی، کوئی کمی تھی، کمی نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے حالات کے مطابق تھی۔ تورات پہلے دور کے حالات کے مطابق تھی، اس کے بعد زمانے نے کچھ ترقی کی، پھر انجیل نازل ہوئی کہ اس دور کے مطابق تھی۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھیے جیسے ہمارا لائف سرکل ہوتا ہے، گریجولی ہم لائف کے مختلف پروسیس میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکپن آتا ہے، اس کے بعد پھر انٹلیکچوئل ہوتا ہے انسان، اور اس کے بعد پھر میچورٹی کا لیول آتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی جو لائف سرکل ہے نا، شروع سے لے کے اب تک، اس میں بھی ایسے ہی پہلے لوگ تھوڑے تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، اسی حساب سے ان کا جو ہے وہ مینٹل لیول بھی اسی حساب سے تھا، کی تعداد کم تھی، وہ تھوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ان کو معجزات دیے، معجزات دیکھ کے لاٹھی کا سام بن جانا، ید بیضا ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور ایسے ہی پہاڑ سے اونٹنی کا نکل آنا، تو یہ چیزیں انہیں امپریس کرتی تھیں، ان چیزوں سے وہ متاثر ہو کر وہ ایمان لے آتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انہیں مکمل نہیں دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نامکمل ہدایت دے اور مکمل فرما برداری کا تقاضا کرے؟ ایک استاد پڑھائے تو کم سبق، لیکن وہ امتحان پورا لینا چاہے، ایک ڈرائیور ڈرائیونگ پوری نہ سکھائے اور پھر کہے کہ گاڑی اچھی نہیں چلائی، تو اللہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ نامکمل شریعت نہیں تھی، نامکمل ہدایت نہیں تھی، ہدایت مکمل تھی، لیکن وقت اور حالات کے مطابق کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے بچپن ہوتا ہے نا، آپ سمجھیں جیسے بچپن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم پھاڑ دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے نا، بچہ بک کو پھاڑ دیتا ہے، تو تورات کے ساتھ یہی ہوا، تورات کو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کی طرح پھاڑ دیا، اس کی تعلیمات کو بھلا دیا، پھر وقت بدلا، آپ سمجھیں چائلڈ ہوڈ سے ٹین ایج کا دور آیا، یا ٹین ایج سے بھی آگے آپ تھوڑا سا انٹلیکچوئل کچھ میچورٹی آئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آپ دیکھیں اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو ہمیں کچھ ترقی نظر آتی ہے، لوگوں نے ادویات بنانی شروع کر دی تھی، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے کہ وہ علاج کرتے تھے، کوڑی جو مادر زاد ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہوتا تھا یا اندھا پیدا ہوتا تھا تو وہ ان کا علاج کرتے تھے۔ کوئی گھر سے کھانا کھا کے آیا، طب کا دور تھا، میڈیسن کا دور تھا، تو وہ بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اس طرح کسی مردہ کو زندہ کر دینا، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی بک کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کاپیز پہ، بکس پہ گند مارنا شروع کر دیتا ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ اصل ٹیکسٹ بک کو انہوں نے نوٹ بک بنا لیا، پریکٹس بک بنا لیا، اس پہ ہی انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی۔ انجیل کا جو ہے وہ اصل نام، اور ان کتابوں میں اور اس کتاب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا۔ کیونکہ آخری اور دائمی کتاب جو بن کے آنا تھا وہ قرآن نے آنا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے یہ نہ اس وقت سے لے کے آج تک اس کے زیر اور زبر میں، اس کے کسی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والی کتاب اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے، اللہ نے ڈرایا ہے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا انتقام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدلہ لینا۔ نقم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھ کر،
اس کو سزا دینا زبان سے یا ہاتھوں سے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہوں نے ان سے صرف اس وجہ سے انتقام لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ سورۃ بروج میں آتا ہے، اور منتقم اسی سے اسم فاعل ہے، اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ انتقام لینے پر غالب ہے، انتقام لینے پر قادر ہے، اور اللہ کی اسی صفت کو آگے اگلی آیت کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے تو پھر ہمیں اس کی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6 کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی اس صفت کو سمجھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔